ٹھیک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین محترم، آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی خوبصورت بزم سجا کر تقریباً پچھلے 4 سے 5 گھنٹوں میں آپ انتظار میں ہیں، اور قبلہ قاضی صاحب کی ساری ٹیم اور آپ تمام احباب سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، ہماری سیاسی اور سماجی شخصیات اور تمام لوگ ہم جمع ہیں، اور ہم یہاں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آج خصوصاً پاکستانی قوم اور ہم 76 سال سے ایک جھوٹے نعروں پر، جھوٹے وعدوں پر اور رنگین الفاظ پر اور سرخ و سفید چہروں پر بھولے ہوئے اپنی منزل نظام مصطفیٰ کو بلا کر چودھری، وڈیرے، خان، ملک، راجپوت، جاٹ، ٹیوانے، گجر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار انسان تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے، اور کوئی اس کو لسانیت کے نام پر، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی مذہبیت کے نام پر، کوئی مال و دولت کے نام پر، کوئی برادری اور جناب رنگ نسل کے نام پر، کوئی عربی اور عجمی کے نام پر انسان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک انسان تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، ایک شکار تھا۔ پھر اقبال ہوا کیا کہتا ہے، کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر تا امین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور کیا کیا، تا امین حق بحق داراں سپرد بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو وہ مسندیں بخش دی کہ کیسر و کسرا بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ وہ محمد عربی کے غلام کس درجے پر چلے گئے۔ آج صاحب ظاہر ہے یہ کانفرنس نظام مصطفیٰ کے نام سے رکھی گئی ہے، اور نظام مصطفیٰ کانفرنس کے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے نظام ان گماشتوں سے نہیں پوچھنا جن کے علاج، جن کے بچوں کی تعلیم، جن کے جائیدادیں، جن کے جناب محل وہ جا کر لندن اور یورپ اور فرانس اور ان ملکوں میں بنتے ہیں۔ ہم نے ان سے نہیں پوچھنا، ہم نے تو اس سے پوچھنا ہے جو جدید اور قدیم پڑھ کر واپس آ کر کہتا ہے تاز بندے ہی گلستان استام
आशियां बर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैंने पढ़ ली हैं उलूम शर्क व गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। इकबाल कहता है मैंने इनके पास गया, हाँ जी, दरसे हकीमा सरदाद। इकबाल कहता है मुझे मगरबियों ने दर्स दिए, मैंने उनसे डिग्रियां ली, सारा कुछ किया, सब कुछ पढ़ कर आगे गया। इकबाल कहता है मैंने उनसे जदीद भी पढ़ा, कदीम भी पढ़ा, लेकिन मेरे सर दर्द में इजाफा ही होता चला गया। इकबाल फिर तूने किया क्या? कहता मैंने ऐसे करके अपना सामान लपेटा, ताज़े बंदे ही गुलिस्तान रस्ताम और आशियां बर शाखे तूबा बस्ताम। इकबाल कहता है मैंने अपना सारा सामान लपेटा और मदीना पाक के रास्ते पर चल पड़ा, और मदीना पाक के रास्ते पर जो दरख्त आया उसके ऊपर शाख बनाकर बैठ गया। इकबाल तूने फिर उधर कहा क्या? इकबाल कहता है मैं वहां उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देता रहा कि सर्द बरी दर दीन माँ खिदमत गरी अस्त। इकबाल कहने लगा मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को निज़ाम की बात की, क्यों तुम्हें इन यूरोप से जनाब उम्मीद है, इन जनाब जमहूरियत के झूठे दावेदारों से ये उम्मीद है, इन जनाब सदारती निज़ाम के दावेदारों से उम्मीद है, इनसे उम्मीद है जिनकी आंखों में यूरोप की आंखें लगी हुई हैं। इकबाल कहता है इनको छोड़ो, करना क्या? कहता है सरवरी धरती ने माँ खिदमत करियस। कहता है इधर आ, मैं तुझे उठाकर हुजूर के जनाब दीन के दरवाजे पर ले आऊं। फिर इकबाल होगा क्या? कहता है अदल फारूकी और फ़क्र हैदरियस। इकबाल कहता है अदल फारूक आजम वाला होगा और फ़क्र हैदर कर्रार वाला होगा, बस। और हम आज जिसको कहे जी हमारा फलां आए या आए, हमारा फलां आए या आए, मैंने कहा 76 साल हो गए हैं, कभी आपने मोहतरमा की सियासत की है, कभी आपने जनाब मोहतरम की सियासत की है, कभी आपने बूट की सियासत की है, कभी आपने जनाब एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, कभी डिक्टेटरशिप की सियासत की है, कभी जनाब सदारती निज़ाम के झूठे दावे की सियासत की है, लेकिन आपको कभी ये तौफीक नहीं हुई कि ये पाकिस्तान बनते वक्त जो नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, आपको यकीन नहीं कि हमारे बड़ों ने ये नारा लगाया था? यकीन है तो फिर आवाज तो आनी चाहिए। अभी तो बहुत सारे नारे वो भी हैं जिनसे पूरा कुफर कांप रहा है, कांप रहा है या नहीं कांप रहा? हमारा इमाम तो बता कर गया है नारा हाय दलेरा से बन गूंजते, गुर्रशेकों से जुर्अत पे लाखों सलाम और शौरे तकबीर से थरथराती जमी, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। अभी तो मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बाबा जी के कदमों में नारा लगाया है तो जंग बंदी का ऐलान हो गया है। हाँ, और अगर यही नारा सामने खड़े होकर लगाएं तो फिर पाश पाश हो जाए हर चीज। लेकिन इकबाल कहता है कि सुन्न तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। हम बेयकीनी का शिकार कौम को करते हैं, नहीं जी फलां आएगा तो जनाब मईशत चलेगी, फलां आएगा तो मईशत चलेगी। हमने जो बाइकाट का ऐलान किया है, अगर उम्मत पाकिस्तानी खुसूसन पाकिस्तानी कौम इसके साथ दिलजोई के साथ खड़ी हो गई और अपने ऊपर उन चीज़ों को हराम करार दे दिया गया कि यार हमने नहीं लेना, इनसे हमारे मुसलमानों का खून बहता है, अल्लाह की कसम पाकिस्तान की मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये कहते हैं हम माशी प्लान लाए हैं, हम माशी प्लान लाए हैं, हम माशी प्लान लाए हैं। और हमने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर पानी गैर मुल्कियों का नहीं चलेगा, पाकिस्तान का अपना चलेगा। यहाँ नहाने वाला साबुन भी अपना होगा, धोने वाला साबुन भी अपना होगा और जनाब शैम्पू भी अपना होगा, सारा कुछ अपना होगा। जो कहते थे मौलवियों ने 70 साल कौम के साथ क्या किया है, जब मैंने लिस्ट उठाकर देखी है मैं उनसे सवाल करता हूं कि तुमने 70 साल में पाकिस्तान को क्या दिया है? तुम तो पाकिस्तान को एक जनाब एक साबुन की चक्की भी अपनी नहीं दे सके और उसको भी जनाब म्यारी नहीं बना सके। तुम बात करते हो हमने क्या दिया है, तो सुनो हमने क्या दिया है। हमारे बड़ों ने फांसी घाट आबाद करके जनाब अंग्रेज को यहाँ से भगाया है, उन्होंने काले पानी की जेलें आबाद करके यहाँ से अंग्रेज को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया है। और तुम पूछते हो कि मौलवियों ने किया क्या है, तो सुनो आज के दिन जनाब फैजाबाद के मकाम पर 10,000 शल खाकर और शहादतें देकर मजरूब उठाकर खत्मे नबुव्वत के ऊपर पैरा दिया है। और क्या किया? Ya Rasul Allah
کہتے ہیں جی آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا بھائی نظام تو چٹکی کی بات ہے۔ ہاں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب کیسر و کسریٰ فتح ہوئے تو کسریٰ جو ہے ایران کے فاتح حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ جب فتح ہو گیا ایران تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مجاہدین کی قیادت میں پورا جناب مال غنیمت جمع کیا اور سارا مدینہ پاک میں بیت المال میں بھیج دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کو ساتھ ایک خط لکھ دیا۔ جب مال غنیمت پہنچ چکا، قاصد نے خط پکڑایا، انہوں نے کہا جی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کے نام لکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایران پر فتح کی دی اور یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو بعض اس مقامات سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی بھی نہیں کی۔ تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے۔ مولا کائنات آگے حضرت علی المرتضیٰ، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے ایسے کندھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے، کہا اے امیر المومنین روتے کیوں ہو؟ جب تم بددیانت نہیں تمہاری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک بددیانتی، یہاں سے ہر قسم کا جناب بڑے سے بڑا چور، اور جناب جب چوروں کی قلت پڑ جائے تو پھر لندن سے بلا لیے جاتے ہیں۔ اور چوروں کی بھی حد ہوتی ہے۔ پاکستان کے تمام معتبر ادارے، تمام معتبر شخصیات 2 سال کے لیے اس کے پاپ دھوتے رہے، جس کو آج بڑا سادھو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کا مسیحا بن کے آیا ہے۔ 2 سال تک اس کے پاپ دھوتے رہے، آخر کابینہ کے پورے جہاز بھر کر لندن جانا پڑا اور کہا صاحب اتنے ہاتھ کی صفائی ہے، ہمیں بتاؤ یہ پاپ کیسے دھلیں گے، یہ تم ہی بتاؤ۔ یہ وہ لوگ، اور آج آ کر کہا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں؟ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر، اور وہ مینار پاکستان جس میں ہمارے بڑوں نے قرارداد پیش کی تھی 1940 میں، اور پاکستان 47 میں آ کر بنا اور انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تب انگریزوں کی 10 روپے پہ ان کے بڑے مخبریاں کرتے تھے۔ وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں کہاں سے داستان شروع کروں، میں نے کہا اگر آپ کو داستان بھولی ہوئی ہے تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ آپ قرض اتارو، ملک سوارو سے داستان شروع کرو۔ اب قوم بھول گئی ہے، قوم سادہ ہے، رات کا کھا کے صبح بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے یہ بزرگ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں یہ جب وزیر اعظم بنا تھا اس نے کہا تھا قرض اتارو ملک سوارو، قوم کا سارا پیسہ لوٹ کر لندن میں سرے محل کس نے بنائے ہیں؟ لندن اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں؟ اچھا کہتا ہے جی میں کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا قرض اتارو ملک سوارو سے شروع کرو، احمل کانسی سے شروع کرو۔ جناب انڈیا کے ساتھ کارگل کے میدان پر کس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ غداری کی، یہاں سے شروع کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے۔ عافیہ صدیقی کو کس نے بیچا، یہاں سے شروع کرو۔ یہاں سے بریف کیس بھر کر سعودی عرب کون بھاگا، یہاں سے شروع کرو۔ واپس آ کر ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگایا، یہاں سے شروع کرو۔ ختم نبوت کی شکوں پر ڈاکہ کس نے ڈالا، یہاں سے شروع کرو۔ اور جناب یہاں سے ملک اور قوم کا دولت لوٹ کر وہاں باہر کون لے کر گیا، وہاں سے شروع کرو۔ قوم کو بے وقوف بنا کر 11 جماعتوں کا جناب چونچو کا مربع اکٹھا کر کے قوم کا خون کس نے نچوڑا، یہاں سے شروع کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہاں سے شروع کرو۔ اور آج تم کہتے ہو کہ میں جناب ملک کی ترقی کے لیے آیا ہوں۔ اس ملک کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اس ملک کو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت فاروق اعظم کے سامنے کسی نے بات کی، انہیں کہا مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے۔ فرمایا ہے بات مکمل کر، مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے تو اس سے کھاتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس قوم کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ ایسا جناب بدبخت شخص آج قوم کو 4تھی مرتبہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے۔ 4تھی مرتبہ اسی لائن میں دوبارہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے۔ کس نام پر؟ ترقی کے نام پر۔ کس نام پر؟ جناب فلاح و بہبود کے نام پر۔ اور بھائی یہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر آج تک 30 سالہ حکومت میں ایک ایسا معیاری ہسپتال نہیں بنایا جہاں ان کا علاج ہو سکے، ایک ایسا معیاری سکول نہیں بنایا جہاں ان کے پوتے اور بچیاں پڑھ سکیں، انہوں نے آج تک ایک ایسا معیاری شہر نہیں بنایا جس کی مثال ہم پوری دنیا میں دے سکیں۔ اور یہ ہمیں ترقی کا راز روتے ہیں جناب ترقی کیا کرنی ہے، ہم جناب مولویوں کو کیا پتا ہو ترقی کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا مولوی سب کچھ جانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جناب شاعر ہے نا احمد ندیم قاسمی، اس نے کہا ہم ایک ٹانگے پر سوار تھے،
تو ہم ٹانگے پر سوار تھے. لاہور کی پرانی مغلور روڈ کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں لاہور میں آج سے 40 سال 50 سال پہلے ٹانگے چلتے تھے. اس نے کہا ہم ٹانگے پر سوار تھے تو ٹانگے والا جناب جب ٹانگا چلنے لگا تو پیچھے سے ایک اور ٹانگے والا آیا. اس نے اپنا ٹانگا بھگانا شروع کیا. اس کے پاس بھی اتنی ہی سواریاں تھیں جتنی ہمارے ٹانگے والے کے پاس تھی. پچھلے ٹانگے والے نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ دوڑاؤ. کہتا اس نے چابک لگایا اور جناب لگاموں کو ڈھیلا کیا. گھوڑا جناب بھاگنے لگ پڑا لاہور کی روڈوں پر. کہتا ہم نے اس بابے کو کہا بابا ہولا کر, ہمیں آستہ کر, ہمیں گرانا ہے. کہہ رہا ہے بابے نے لگامیں کھینچ دی. کہتا وہ آگے نکلنے والا پھر اس کے برابر ہوا. کہنے لگا زور ہے, ہمت ہے تو چلا میرے ساتھ ریس لگا. کہتا پھر اس نے چابک لگایا, پھر لگامیں ڈھیلی کی. کہتا پھر ہم نے اس کو کہا بابا ہمیں گرائے گا. ہم ڈرنے لگ گئے. کہتا ہم اندر سے بزدل تھے, ہم جناب ڈرنے لگ گئے. اور پھر ہم نے اس کو کہا بابا لگامیں کھینچ. اس نے گھوڑا آستہ کر لیا. تیسری باری جب وہ دوبارہ برابر ہوا نا, اس نے کہا ہاں تیرے گھوڑے زور مک گیا, تمہارے گھوڑے میں زور ختم ہو گیا, آؤ میرے ساتھ ریس لگاؤ. اس نے کہا ریس تو میں تمہارے ساتھ لگا لوں اگر میرے ساتھ والے بے غیرت نہ ہو تو. مسئلہ یہ ہے پاکستانی سیاست کا بھی کہ کہتے ہیں آپ کچھ کر کے دکھائیں. میں نے کہا کچھ کر تو لیں, لیکن ہمیں یہ بے غیرتوں کا ٹولہ جمع کیا ہوا ہے جو اپنی اپنی باریاں لینے اس پاکستان میں آتا ہے, اور جب باری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر باہر بھاگ جاتے ہیں, پھر ان کے علاج بھی باہر ہوتے ہیں. اور یار یہ پاکستان کوئی کھیل کا اکھاڑا ہے, کوئی میدان ہے, کوئی جناب پہلوانوں کا اکھاڑا ہے, کوئی ہاکی کا میدان تھوڑی ہے کہ پلیئر آئے اور کھیل کے باہر بیٹھ جائے. یہ پاکستان ہے. پاکستانی قوم صرف اتنا سوچ لے کہ ہمارا جینا اور مرنا, ہماری ووٹ اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے جن کا جینا اور مرنا ہمارے ساتھ ہے. اور قوم کو نعرہ دیا جا رہا ہے جی میں قوم کے لیے آیا ہوں. افسوس کی بات ہے جو اپنی ماں کے لیے نہیں آیا وہ قوم کے لیے آیا ہے. عجیب بات ہے یار, یہ بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی قوم کو کہ یہ آپ کے لیے آیا ہے. بہرحال ان کے لیے تو انشاءاللہ جب میدان سجے گا تو بات ہوگی نا. اور کہتے ہیں جی نہیں ہم نے ختم نبوت پر غداری نہیں کی. میں نے کہا زید حامد نے وزیر بحیثیت وزیر قانون 7B اور 7C کو شک کو تبدیل کیا. 22 دن بابا جی نے فیض آباد پہ دھرنا دیا, شہداء اٹھائے, لاشیں اٹھائیں, جناب زخمی اٹھائے, مضروب اٹھائے, سارا کچھ جناب سردی گرمی اور جناب شیل اور گولیاں برداشت کی, ظلم و جبر برداشت کیا, اس شک کو بحال کروایا. لیکن اس جماعت کی بدبختی دیکھیں کہ انہوں نے پھر زید حامد کو وزیر قانون سے اتار کر نون لیگ کا قانونی مشیر بنا دیا, جو آج تک نون لیگ کا قانونی مشیر ہے. تو میں نے کہا بتا جس کے قانونی مشیر ختم نبوت کے غدار ہوں, مجھے بتا ختم نبوت کے وفادار ان کے ساتھ کیسے بات کریں گے. ان کے ساتھ ایسے ہی بات کریں گے جیسے علامہ خادم حسین رضوی بات کر کے گئے ہیں کہ ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک. ایک منٹ جی بھائی, یہاں سے اسلام آباد قریب ہے, آپ کی آواز وہاں تک تو جانی چاہیے. جن کے کانوں میں لبیک کی آواز نہیں پڑ رہی اور وہ کہتے ہیں جی یہ تھوڑے سے ہیں, میں نے کہا آ کر گن لو, یہ 150 تھے تو تم سے سنبھالے نہیں گئے. اب تو عرس کا منظر دیکھ لو, دن کا پروگرام ہے, ٹیکسلا کا منظر دیکھ لو. ابھی تو بہت سارے منظر آپ کو دکھانے ہیں. درو خدا سے ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک. ہم تو یہاں آئے حضور کا نام بلند کرنے کے لیے, اپنے نعرے لگوانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. یہاں ہم حضور کا نام بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. ذرا آپ اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلائیں تو پھر میں ذرا نعرہ بھی لگواؤں. تیار ہیں آپ؟ تھکے تو نہیں ہوئے؟ میرا ہاں جناب, میرا جو ہے نا وہ گلا وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ تو بالکل سلامت ہے. میں پھر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں, اور انشاءاللہ یہ گلا اور یہ ہر چیز ہم نے رکھی حضور کے نام کے لیے ہوئے ہے, ہاں جی کہ نہیں. اور ہماری ہر چیز حضور کے نام کے لیے, ہماری ووٹ بھی, ہماری سپورٹ بھی, ہماری جان بھی.
اور ہم نے کہا ہے کہ زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے۔ موت ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ اور ابھی وہ نعرہ رہتا ہے جس سے یہودیوں کے سینے چرتے ہیں، جس سے ان صہیونیوں کے سینے چرتے ہیں، اور جو آپ فلسطین کا بچہ بچہ لگا رہا ہے کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ اس کا مطلب ہے اوے یہودیوں تم ظلم پہ اتر آئے ہو تو ذرا خیبر کو یاد کرو، ذرا حضرت مولا کائنات کا بائیں ہاتھ پر خیبر کا دروازہ اکھیڑنا یاد کرو، ہے جی، اور مرحب کے مقابلے میں آنا یاد کرو۔ جب مرحب آ کے کہنے لگا کہ میرا نام مرحب ہے، مجھے خیبر والے جانتے ہیں، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی لوگ ہوتے ہیں اور اسلام امن کا درس دیتا ہے، کہا اگر تم خیبر والے مرحب ہو تو انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جاڑیوں کا شعر۔ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، ہاں بس۔ اور بابا جی نے کہا تھا فلسطین بھی فتح ہوگا، لبیک کے نعرے سے فتح ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بس۔ اور مسلمان قوم کائنات کی سب سے دلیر قوم ہے، یہ حوصلہ پوری اقوام عالم نے دیکھ لیا ہے فلسطین میں بھی۔ اور مسلمان وہ قوم ہے جس کے اخلاق کے اندر مروت بھی شامل ہے، کسی ایک کو بھی، کسی ایک غیر مسلم کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں ہوا، صرف مارا گیا ہے تو حربی کافروں کو مارا گیا۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے کہ جس نے آج ان کو مجبور کر دیا ہے سوچنے پر کہ یار صدیوں بعد محمد عربی کے غلام ایسے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ آقا محمد عربی کی شان کیا ہوگی۔ اور حضرت امام محمد کو بغداد کی گلیوں میں یہودی دیکھ کر کہتے تھے غلام محمد ایسا ہے تو آقا محمد کی شان کیا ہوگی۔ ہم حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کی روح کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم محمد عربی کے نظام کو پوری دنیا پر لانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم پاکستان کا پرچم دہلی میں لہرانے کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ ہمارا مشن ہے تو کوئی لبیک کے خلاف جاتا ہے تو اپنا جواب دہ وہ ہوگا کہ جب لبیک والوں کا مشن کشمیر میں پرچم لہرانا ہے، فلسطین میں محمد عربی کے دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، دہلی کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانا ہے، تو پھر ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ ان کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ یہ ان کو صفحہ درست کرنی ہوگی۔ ہماری صفحہ درست ہیں اور ہماری بات بھی درست ہے اور ہمارا نظریہ بھی درست ہے، اور ہمارا نظریہ صرف اتنا ہی ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے، اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ ایک لاہور سے چلے اور گجر خان سے یا وزیر آباد سے، پہلے گجر خان سے پھر وزیر آباد سے واپس ہو گئے اور کہنے لگے جناب آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، بھول تو نہیں گئے آپ؟ اور کہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا طبقہ، میں نے کہا آؤ چھوٹا سا طبقہ تو آج بھی کھڑا ہے، اور کل عدم ہونے کے باوجود بھی سینے پر بیج سجا کر جناب پھرتا تھا۔
ہاتھوں میں پرچم اٹھا کر پھرتا تھا، دہشت گردی کے پرچے کٹوا کر پھرتا تھا، ہر ستم اور ظلم کو اپنے سر پر سجا کر پھرتا تھا۔ آؤ ذرا نام لے کر تو دکھاؤ کسی شاہراہ پر۔ ہاں ذات دی کوڑ کلی تے جپے شتیرہ نو۔ اور جناب کہتے جی ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ میں نے کہا آزادی کی جنگ تم نہیں لڑ سکتے، آزادی کی جنگ وہ لڑیں گے جن کے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور انگریز کی جیلیں برداشت کر کے اور ظلم و ستم برداشت کر کے 27 سال انگریز کے ظلم برداشت کرنے کے بعد کہا ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ بس آج پاکستانی قوم کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے فیصلہ اور اپنی صفیں درست کرے، اپنا قبلہ درست کرے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دے۔ یہ IMF کے غلام، یہ عالمی بینکوں کے غلام۔ اقبال کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے کہ اوے مسلمان، اچھا ہوا تو نے بھی اپنا لیڈر نواز شریف کو چن لیا، اور پاکستانی اچھا ہوا تو نے بھی ایک بھگوڑے کو اپنا لیڈر بنا لیا جو ہر بات سے بھاگ گیا، اور آج جناب اڈیالہ جیل سے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور جناب ہر قوم کو ہر جگہ پر چونا لگا کر بھاگنے والا کہتا ہے تو نے اس کو جناب اپنا لیڈر چن لیا، کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے یہ شہبازوں کا دین ہے، یہ IMF اور جناب FATF اور جناب G11 اور G20 اور ورلڈ بینک کے دروازوں پر بیٹھنے والا شاہین نہیں، یہ تو محمد عربی کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا شاہین ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی قوم کو کیا سمت دیں گے؟ میں نے کہا ہم پاکستانی قوم کو امریکہ، نیٹو، چائنا، دنیا کی ہر طاقت کی غلامی سے نکال کر ان کو ان کے حبیب کی غلامی میں دے لے کر جائیں گے۔ اور کہتے ہیں پھر ہوگا کیا؟ میں نے کہا پھر ہوگا یہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ذرا ہاتھ سارے بلند کریں ایسے کر کے، سارے اوپر نیچے، بزرگ بڑے چھوٹے بڑے، لبیک کا نعرہ لگائیں جی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لائٹیں آن کریں جی سارے احباب، لائٹیں آن کر کے نعرہ لبیک لگانا ہے جی تمام احباب۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور اسی نورانی منظر کے ساتھ ہمارے بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وآخر دعوان